پیش خدمت ہے کہانی امرو اور مگوٹا جادوگر۔ ناگ کے تیز پھنکارنے کی آواز سن کر امرو عیار یکلخت ٹھٹک گیا۔ اس نے خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی ناگ دکھائی نہ دیا۔ امرو شمالی جنگل میں تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر یہاں آیا تھا۔ ایک مہم کی واپسی پر سردار امیر حمزہ نے اسے سرخ مہروں والی بے شمار سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ 5 تھیلیاں تھیں اور ہر تھیلی میں سینکڑوں کے حساب سے اشرفیاں ہوتی تھیں۔ امرو جب تک ان تمام اشرفیوں کو گن نہ لیتا تھا اسے سکون ہی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ وہ جنگل میں آ گیا اور پھر وہ صبح سے دوپہر تک جنگل میں رک کر اشرفیاں گنتا رہا۔ تمام اشرفیاں گن کر وہ واپس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ایسے میں اسے ناگ کے پھنکارنے کی تیز آواز سنائی دی اور وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ پھنکار اس قدر تیز تھی جیسے ناگ اس کے کہیں آس پاس ہی ہو۔ اس کے ارد گرد بے شمار گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ آواز اسے دائیں طرف جھاڑیوں کی طرف سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار نکال لی اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے دائیں طرف سے ویسے ہی پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اس طرف مڑا۔ اس طرف بھی جھاڑیاں تھیں مگر ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے عقب سے تیز پھنکار سنائی دی تو وہ بھڑک کر پلٹا مگر وہاں بھی کوئی سانپ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یہ پھنکاریں مجھے سمت بدل بدل کر کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اسے چوتھی سمت سے بھی پھنکار کی آواز سنائی دی۔ امرو بجلی کسی تیزی سے مڑا۔ دوسرے لمحے اسے درختوں کے درمیان سے ایک سبز رنگ کا لمبا سا ناگ نکل کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دائیں طرف سے ایک بار پھر پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے سر گھمایا تو اسے جھاڑیوں کی طرف سے ایک سرخ رنگ کا ناگ نکلتا دکھائی دیا۔ پھر تیز پھنکار سن کر وہ مڑا تو اسے اس طرف نیلے رنگ کا ناگ دکھائی دیا۔ پھر چوتھی سمت سے بھی پھنکار کی آواز آئی۔ امرو نے بوکھلا کر اس طرف دیکھا تو اسے اس طرف سے سیاہ رنگ کا ناگ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ناگ ایک جیسے تھے، صرف ان کے رنگ الگ الگ تھے۔ ان کی لمبائی، موٹائی اور پھن ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ امرو سے کچھ فاصلے پر رک گئے اور کنڈلی مار کر پھن اٹھائے پھنکارنے لگے۔ خود کو 4 ناگوں میں گھرا ہوا دیکھ کر امرو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ناگوں کی گول اور تیز نظریں امرو ہی پر جمی ہوئی تھیں۔ خواجہ امرو عیار۔ اچانک امرو کو ایک تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے سامنے سیاہ ناگ تھا۔ کک کک، کس کی آواز ہے؟ کون ہے یہاں؟ امرو نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ امرو نے صاف محسوس کیا تھا کہ یہ انسانی آواز اس سیاہ ناگ کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کیا تم انسانی آواز میں بات کر رہے ہو؟ امرو نے سیاہ ناگ کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی تم سے مخاطب ہوں۔ سیاہ ناگ کے منہ سے آواز نکلی۔ او، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ناگ بھلا انسانی آواز میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم ناگ نہیں ہیں امرو عیار، دائیں طرف موجود سرخ ناگ نے انسانی آواز میں کہا۔ تو امرو سر گھما کر اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ سرخ ناگ کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ کبھی ہم بھی تمہاری طرح انسان تھے خواجہ امرو عیار، مگر بائیں طرف سے سبز ناگ کی آواز سنائی دی۔ مگر کیا؟ امرو نے ان بولنے والے ناگوں کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے۔ عقب میں موجود نیلے ناگ کی آواز سنائی دی۔ جادو سے؟ کیا مطلب؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ناگ حرکت میں آئے اور رینگتے ہوئے سیاہ ناگ کے پاس آ گئے اور پھر اس کے قریب دائیں بائیں کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ ہاں، ہمیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے امرو عیار، تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں یہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ سیاہ ناگ نے کہا۔ تو پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ امرو نے کہا۔ تم یہ تلوار اپنے تھیلے میں ڈالو اور میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری داستان سنا دیتا ہوں۔ سیاہ ناگ نے کہا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری داستان سننے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں۔ تم سب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے واپس جانا ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ چونکہ وہ چاروں اصلی ناگ نہیں تھے، اس سے امرو کی ڈھارس بن گئی تھی، اس لیے اب اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اگر تم ہماری داستان نہیں سنو گے تو ہماری مدد کیسے کرو گے؟ سیاہ ناگ نے کہا۔ کیسی مدد؟ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کروں گا؟ امرو نے کہا۔ امرو عیار، ہم بے حد مصیبت میں ہیں، ہماری مدد صرف تم کر سکتے ہو۔ ہم چاروں بھائی پچھلے 100 سالوں سے عذاب بھگت رہے ہیں، اب ہمارا اس عذاب سے نجات کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ اگر ان 3 دنوں تک تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم چاروں بھائی جل کر بھسم ہو جائیں گے، سیاہ ناگ نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پریشانی اور خوف تھا۔ 100 سالوں سے؟ کیا مطلب؟ کیا تم چاروں بھائی 100 سالوں سے زندہ ہو؟
امرو نے چونک کر کہا، ہماری عمریں 100 سالوں سے کہیں زیادہ ہیں امرو عیار، 100 سالوں سے تو ہم ناگ بنے ہوئے ہیں۔ سرخ ناگ نے کہا، او تو پھر تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ماجام 300 برس کا ہے، میں 270 برس کا، میرا نام اتولہ ہے۔ سبز ناگ 200 برس کا ہے، اس کا نام تاشر ہے، اور نیلا ناگ ہنداکو ہے، اس کی عمر 150 سال ہے۔ سرخ ناگ نے کہا، اور ان کی اتنی طویل عمروں کا سن کر امرو واقعی حیران رہ گیا۔ بڑی طویل عمریں ہیں تم چاروں کی، اتنی عمریں تو ناگوں اور کووں کی ہوتی ہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم انسان ہو اور تمہیں جادو کے زور سے ناگ بنایا گیا ہے؟ امرو نے کہا، اسی لیے تو ماجام تم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہماری داستان سنو گے تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سبز ناگ تاشر نے کہا، تم سینکڑوں برس کی طویل عمر رکھتے ہو، تمہاری داستان بھی اتنی ہی طویل ہوگی، تمہاری طویل داستان سنتے سنتے تو میں یہیں وفات پا جاؤں گا۔ امرو نے ہنس کر کہا، او نہیں، ہماری داستان اتنی طویل نہیں ہے، تم ہمیں شام تک کا وقت دے دو، میں تمہیں ہر بات تفصیل سے بتا دوں گا۔ سیاہ ناگ نے جلدی سے کہا، مگر تمہاری داستان سننے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری داستان سننے سے تو بہتر ہے کہ میں کہیں جا کر محنت مزدوری کروں اور 10-20 ہزار اشرفیاں شام تک کما لوں۔ شام تک یہاں بیٹھا تمہاری داستان سنتا رہا تو میں کیا کماؤں گا اور اپنے 10 درجن بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد چالاک اور شاطر انسان تھا۔ ناگوں کے اس طرح سامنے آنے اور انہیں انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ کئی 100 سالوں سے زندہ ہیں، امرو کے دل میں فوراً خیال آ گیا تھا کہ 100 سال زندہ رہنے والے ناگ عموماً زمین کے نیچے خزانوں کے ڈھیر پر رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ چاروں واقعی انسان تھے اور انہیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے تو وہ خزانوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ ایسی بات کر کے وہ ان ناگ بنے انسانوں پر ایسا ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے وہ انتہائی مفلس انسان ہے اور اسے دولت اور خزانے کی بے پناہ طلب ہو۔ محنت مزدوری کر کے تم شام تک 10-20 ہزار اشرفیاں کما لیتے ہو، حیرت ہے، دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جس سے ایک دن میں 10-20 ہزار اشرفیوں کی آمدن ہو جاتی ہے؟ نیلے ناگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ناگ اس کی توقع سے زیادہ چالاک تھے۔ ہے ایک ایسا کام جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں، امرو نے اکڑ کر کہا۔ امرو ٹھیک کہہ رہا ہے ہنداکو، یہ چاہے تو واقعی راتوں رات لاکھوں کروڑوں اشرفیاں حاصل کر سکتا ہے۔ سیاہ ناگ نے نیلے ناگ سے مخاطب ہو کر ہنستے ہوئے کہا۔ سیاہ ناگ کی بات سن کر امرو نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیاہ ناگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ اس طرح طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اچانک امرو کو خیال آیا کہ وہ چاروں بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس کا نام لے رہے تھے، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ جب تم ہماری داستان سنو گے تو تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا۔ سرخ ناگ نے کہا، بار بار تم میرے سامنے داستان سنانے کا راگ کیوں الاپ رہے ہو؟ جاؤ، نہیں سنتا میں تمہاری داستان واسطان۔ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لو امرو عیار، ہماری مدد کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ سیاہ ناگ نے کہا، فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ امرو نے اپنے مطلب کی بات سن کر آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم نے کبھی آکاش خزانے کا سنا ہے؟ سیاہ ناگ نے اسے گول گول آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آکاش خزانہ؟ امرو نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ یکلخت اچھل پڑا۔ کہیں تم اس آکاش موتی خزانے کی بات تو نہیں کر رہے جس میں 1000 رنگ کے موتی ہیں اور ان کا حجم اخروٹ جتنا ہے اور ہر موتی سے تیز روشنی نکلتی ہے ہیرے کی مانند؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، میں اسی خزانے کی بات کر رہا ہوں۔ سیاہ ناگ نے کہا، او، کیا تم اس خزانے کے بارے میں جانتے ہو؟ امرو نے کہا، ہاں، میں جانتا ہوں وہ خزانہ کہاں ہے۔ سیاہ ناگ نے کہا، اور امرو اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس ناگ نے اس کے ننگے پیر پر کاٹ دیا ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی آکاش موتی خزانے کے بارے میں جانتے ہو؟ او، مگر کیسے؟ میں نے تو سنا تھا کہ آکاش موتی خزانہ دیووں کے سب سے بڑے سردار ارزنگ دیو کے پاس تھا، جو کئی 1000 سال زندہ رہنے کے بعد طبی موت مر گیا تھا اور اس نے اپنا خزانہ دنیا کے کسی کونے میں چھپا دیا تھا۔ امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی۔ ارزنگ دیو نے جہاں وہ خزانہ چھپایا تھا، اگر وہاں میں تمہیں پہنچا دوں تو؟ سیاہ ناگ نے کہا، اور امرو اس کی بات سن کر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اس خزانے تک پہنچا سکتے ہو؟ امرو نے سیاہ ناگ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا جیسے اسے سیاہ ناگ کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو
کہ وہ اسے ارزنگ دیو کے آکاش موتی خزانے تک واقعی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ارزنگ دیو نے جہاں اپنا خزانہ چھپایا تھا، میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس خزانے میں 1000 موتی ہیں اور ہر موتی کا رنگ الگ ہے، اسی لیے اس خزانے کو 1000 رنگ موتی بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس خزانے کی قیمت کسی بڑی سلطنت کا شہنشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ بادشاہ تو اپنے سارے خزانے بھی خالی کر دے تب بھی وہ اس خزانے کو نہیں خرید سکتا۔ سیاہ ناگ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو ماں جام، میں نے بھی ان موتیوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ امرو نے کہا، تم ہماری بات سنو اور پھر ہماری مدد کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں نہ صرف آکاش موتی خزانے تک پہنچا دوں گا بلکہ وہ خزانہ حاصل کرنے میں بھی تمہاری مدد کروں گا، پھر وہ سارے کا سارا خزانہ تمہارا ہوگا۔ سیاہ ناگ نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو کا رنگ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں یوں چمکنے لگیں جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کیا مدد چاہتے ہو تم مجھ سے، اور کیا ہے تمہاری داستان؟ امرو نے ان چاروں ناگوں کے سامنے فوراً نیچے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے تلوار زنبیل میں ڈال لی تھی۔ امرو کو اس طرح سرخ انار بنتے اور بےتابی سے نیچے بیٹھتے دیکھ کر چاروں ناگ بے اختیار ہنس دیے، اور پھر سیاہ ناگ نے سنجیدہ ہو کر امرو کو اپنی اور اپنے بھائیوں کی داستان سنانی شروع کر دی۔ اس کے تینوں بھائی بھی بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے پھن جھکا لیا تھے۔ امرو حیرت اور بڑی دلچسپی سے سیاہ ناگ کی باتیں سن رہا تھا۔ سیاہ ناگ کی داستان سنتے ہوئے اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت ابھر آئی تھی۔ ایک سرسبز میدان کو چاروں طرف سے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ درختوں کے درمیان میدان میں اس قدر گھاس اگی ہوئی تھی جیسے قدرت نے وہاں سبز رنگ کا خوبصورت قالین بچھا رکھا ہو۔ اس میدان کے جنوبی کنارے کی طرف ایک بہت بڑی لکڑیوں کے تختوں کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کی چھت کیلے اور ناریل کے پتوں اور جھاڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کا ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے دروازے سے دھواں نکل رہا تھا جیسے جھونپڑی کے اندر کسی نے آگ جلا رکھی ہو۔ جھونپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک کافی بڑا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر ایک سنہری رنگ کا انسانی مجسمہ موجود تھا۔ اس انسانی مجسمے کا جسم، اس کا لباس اور اس کے پیروں کے جوتے بھی سنہری تھے جیسے وہ مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا تھا۔ البتہ اس مجسمے کی داڑھی مونچھیں اور اس کے سر پر لمبے لمبے بال سیاہ تھے۔ اس سنہری مجسمے کے سر پر سونے کی ایک بڑی سی پٹی بھی بندھی ہوئی تھی جس میں ایک کے بعد ایک زرد ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ مجسمے نے گردن اوپر کر رکھی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی انسان اس چبوترے پر کھڑا ہو کر اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو اور کسی جادوگر نے اسے وہیں سونے کے مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ اس مجسمے کے ہونٹ اور گال سرخ تھے۔ اس کے دائیں گال پر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا مسا بھی تھا اور اس مجسمے کے پہلو میں سونے کی تلوار بھی موجود تھی۔ جھونپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا طاقتور گھوڑا بڑے اطمینان بھرے انداز میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی اور اس کی باگیں بھی تھیں۔ اسی لمحے جھونپڑی سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان نکل کر باہر آ گیا۔ اس نوجوان کی لمبی مونچھیں تھیں اور اس کی چھوٹی سی داڑھی دونوں طرف سے بچھوؤں کے ڈنکوں کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ نوجوان کے بال بے حد بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس نے مالٹے رنگ کی قمیض اور سبز پاجامہ پہن رکھا تھا۔ کمر میں نیلا پٹکا تھا اور اس کی کمر پر نیلے رنگ کا ہی ایک بڑا سا کپڑا لہرا رہا تھا۔ اس نوجوان کے گلے میں سنہری رنگ کا ایک بڑا سا لاکٹ دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے بائیں پہلو میں میان تھی جس میں بھاری تلوار کا دستہ دکھائی دے رہا تھا۔ بادل، نوجوان نے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی سیاہ گھوڑے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ ہنہناتے ہوئے اپنے دونوں اگلے سم زمین پر مارنے لگا جیسے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہو، اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا اس نوجوان کے پاس آ گیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کی باگیں تھام لی اور بڑے پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بادل، سیاہ وادی میں جاؤ اور وہاں سے چوکالی کو لے آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان نے گھوڑے کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر گھوڑے نے سر اوپر نیچے ہلایا اور ہنہنانے لگا۔ نوجوان نے اس کی باگیں چھوڑ دی۔ گھوڑا الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دوڑتا اور چھلانگیں مارتا ہوا سامنے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ نوجوان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ واپس جھونپڑی میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر چبوترے پر موجود سونے کے بنے سنہری مجسمے پر پڑی۔ وہ سر جھکا کر اس سنہری مجسمے کی طرف پڑھنے لگا۔ سنہری مجسمے کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ بس آقا، صرف 2 دن، 2 دنوں کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے امرو کی تلاش میں اپنے 4 شاگردوں کو بھیج دیا ہے۔ وہ امرو کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر تلاش کر لیں گے۔
اور پھر وہ امرو کو دولت کے لالچ کے ساتھ ساتھ ایسا چکر چلائیں گے کہ امرو خود ہی یہاں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آقا، میں بس امرو کے یہاں آنے کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی امرو یہاں آئے گا میں اسے فوراً ہلاک کر دوں گا اور پھر اس کا سارا خون آپ پر ڈال دوں گا۔ جیسے ہی آپ پر امرو کا خون گرے گا آپ سنہری بدھ سے دوبارہ اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ نوجوان مجسمے کے سامنے کہتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سے وہی سیاہ گھوڑا بادل بھاگا چلا آ رہا تھا جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے بھیجا تھا۔ گھوڑے پر ایک سفید لبادے میں ملبوس ایک انتہائی بوڑھی عورت سوار تھی۔ بوڑھی عورت کے بال بے حد لمبے اور برف کی طرح سفید تھے۔ گھوڑا اس بوڑھی عورت کو لے کر اس نوجوان کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا بوڑھی عورت گھوڑے سے اتر کر نیچے آ گئی۔ اس نے مخصوص انداز میں پہلے سونے کے مجسمے کو جھک کر سلام کیا اور پھر نوجوان کی طرف دیکھ کر اس کے سامنے جھک گئی۔ مگوٹا، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ کوئی خاص کام تھا مجھ سے؟ بڑھیا نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا چوکالی، نوجوان نے کہا جس کا نام مگوٹا تھا۔ بولو، کیا کام تھا؟ چوکالی نے کہا۔ اس کے لہجے میں کرختگی کا عنصر تھا مگر وہ مگوٹا کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے 4 جنات کو ایک انسان کی تلاش میں بھیج رکھا ہے جس کا نام امرو عیار ہے۔ چاروں جنات کئی روز سے گئے ہوئے ہیں، نہ وہ واپس آئے ہیں اور نہ ہی مجھے ان کی کوئی اطلاع ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اور امرو کو تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ مگوٹا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پتہ کرتی ہوں، چوکالی نے کہا اور پھر وہ اچانک وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ وہاں ظاہر ہو گئی۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ مگوٹا نے اسے دوبارہ نمودار ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ ہاں، وہ آ رہے ہیں، چوکالی نے کہا۔ اسی لمحے اس کے دائیں بائیں آگ کے 4 شعلے سے آ کر گرے اور تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے آگ کے ان شعلوں نے 4 مختلف رنگوں کے خوفناک جنات کا روپ دھار لیا۔ ان جنوں کا قد، ان کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی تھی۔ بڑے بڑے چہروں والے ان جنوں کا رنگ اگر الگ الگ نہ ہوتا تو یوں لگتا جیسے وہ ایک ہی رنگ و روپ کے ہم شکل ہوں۔ ان میں سے ایک جن کا رنگ سیاہ تھا، دوسرے کا سرخ، تیسرے جن کا رنگ نیلا تھا اور چوتھے کا سبز۔ نمودار ہوتے ہی وہ مگوٹا کے سامنے مؤدبانہ انداز میں جھک گئے۔ تم چاروں اب آئے ہو، کہاں تھے اتنے دن؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، مگوٹا نے انہیں دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو کی تلاش میں ہمیں دیر لگ گئی تھی آقا، اس کی تلاش میں ہمیں دنیا کے کئی چکر لگانے پڑے تھے، سیاہ جن نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ملا یا نہیں؟ مگوٹا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں کسی کی تلاش میں بھیجیں اور وہ ہمیں نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ سرخ جن نے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ امرو تمہیں مل گیا ہے، بہت خوب، بہت خوب، مگوٹا نے اس جن کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں بڑی مشکلوں سے ایک گھنے جنگل میں ملا تھا آقا، ہم نے فوراً اسے گھیر لیا تھا، پھر ہم نے اسے اپنے عیاری کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ چالاک انسان واقعی بے حد لالچی ہے، اسے یہاں تک آنے کے لیے ہم نے مجبور کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں اسے طرح طرح کے لالچ بھی دینے پڑے تھے اور انعام بھی، سبز جن نے کہا۔ او، کیا وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے یہاں آ رہا ہے؟ مگوٹا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں آقا، وہ بہت جلد یہاں آ جائے گا، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کوئی اور کام کرنے سے پہلے وہ ہمارا کام پہلے کرے گا اور جلد سے جلد یہاں آ جائے گا، نیلے جن نے کہا۔ تمہارا کام؟ کیا مطلب تمہارا کون سا کام ہے؟ مگوٹا نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم نے اسے یہاں اپنا ہی کام کرنے کے بہانے سے بلایا ہے آقا، سیاہ جن نے کہا اور پھر وہ مگوٹا کو بتانے لگا کہ اس نے امرو کو کس طرح یہاں آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ او، پھر تو وہ یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تم چاروں سمتوں میں چلے جاؤ، امرو کو تم پہچانتے ہو، جیسے ہی وہ یہاں آئے اسے فوراً پکڑ لینا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس لے آنا، مگوٹا نے کہا۔ جو حکم آقا، چاروں جنات نے ایک ساتھ کہا اور تیزی سے چاروں اطراف میں بھاگتے چلے گئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چوکالی نے پوچھا۔ تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو میں بادل کو بھیج کر تمہیں دوبارہ بلا لوں گا، مگوٹا نے کہا تو چوکالی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس ادھر مڑ گئی جدھر سے آئی تھی۔ امرو بے حد خوش تھا۔ 4 ناگ بھائیوں نے اسے ایک چھوٹے سے کام کے بدلے میں آکاش موتی خزانے تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے امرو کو 4 بڑے بڑے قیمتی ہیرے نیک شگون کے طور پر دے دیے تھے۔ ان ہیروں کو پا کر امرو کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی اور اس نے ان ناگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ان 4 ناگوں نے امرو کو اپنی داستان سناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ 4 بھائی ہیں اور جادوگر ہیں
جو کئی 100 سالوں سے زندہ تھے۔ چاروں جادوگر جادوستان میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست بنا رکھی تھی۔ ان کی ریاست میں سوائے جادوگروں اور جادوگرنیوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ سیاہ ناگ، جس کا نام آجام تھا، جادوگروں کا بادشاہ تھا، جبکہ اتولہ اس کا وزیر اعظم۔ اسی طرح تاشر اور ہنداکو اس کے سپہ سالار اور مشیر خاص تھے۔ جادوستان پر ان چاروں بھائیوں نے اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا۔ اس ریاست میں کوئی بھی جادوگر ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جادوستان کے ساتھ ایک جادو نگری تھی۔ اس جادو نگری میں بھی جادوگروں اور جادوگرنیوں کا راج تھا۔ اس جادو نگری میں دہاگو نامی جادوگر حکمرانی کرتا تھا۔ دہاگو جادوگر ان چاروں بھائیوں سے بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے جادوگروں کی فوج کے ساتھ جادوستان پر حملہ کر دیا۔ دونوں ریاستوں کی فوجیں بری طرح سے لڑنے لگیں۔ دہاگو جادوگر کی فوج زیادہ تھی، انہوں نے بہت جلد جادوستان پر فتح حاصل کر لی تھی۔ دہاگو جادوگر کے حکم سے ان چاروں بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چاروں جادوستان سے بھاگ گئے۔ دہاگو جادوگر نے ان کا تعاقب کیا اور پھر ایک سبز میدان میں اس نے ان چاروں بھائیوں کو گھیر لیا۔ ان کے درمیان زبردست جادوگری کا مقابلہ ہوا۔ دہاگو جادوگر اکیلا تھا، مگر ان چاروں سے زیادہ طاقتور تھا۔ طرح طرح کے خوفناک جادوئی واروں سے اس نے ان چاروں کو شدید زخمی کر دیا تھا، جس پر تانگ آ کر انہوں نے دہاگو جادوگر پر سنہری وار کر دیا اور دہاگو جادوگر وہیں سونے کا مجسمہ بن گیا۔ مگر سونے کا مجسمہ بننے سے پہلے وہ ان چاروں جادوگروں پر بھی ایک طاقتور جادو کر چکا تھا، جس سے وہ چاروں بھائی الگ الگ رنگوں کے ناگ بن گئے تھے۔ ان چاروں ناگوں نے امرو کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ناگ بن کر ساری دنیا میں گھومتے رہے ہیں تاکہ کسی طرح وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں، مگر 100 سالوں تک انہیں ناگوں سے دوبارہ انسان بننے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ملا تھا۔ وہ زمین کے تہوں میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک غار میں تھے کہ وہاں ایک سیاہ رنگ کا پھنیر ناگ آ گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ ناگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے انہیں 100 برس گزر چکے ہیں، اب اگر وہ کوشش کریں تو اس عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ پھنیر ناگ نے انہیں بتایا کہ وہ لاگاروں کے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں ایک امرو ایار نامی انسان موجود ہے، وہ چاروں اسے اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دیں۔ اگر امرو ایار ان کی مدد کے لیے راضی ہو گیا تو وہ دوبارہ ناگوں سے انسان بن جائیں گے۔ اس کے لیے امرو ایار کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ واباش کے علاقے میں موجود سرسبز میدان میں جا کر دہاگو جادوگر کے اس سنہری مجسمے کو توڑ دے۔ جیسے ہی امرو اس سنہری مجسمے کو توڑے گا، ان چاروں پر سے دہاگو جادوگر کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ ان ناگوں نے امرو کو ایک آسان ترین کام بتایا تھا، اسے بس اس سبز میدان میں جا کر ایک سنہری انسانی مجسمے کو توڑنا تھا۔ ان ناگوں نے امرو کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ دہاگو جادوگر جو سونے کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اسے توڑ کر امرو سارا سونا خود رکھ سکتا ہے۔ امرو نے ان کا کام کرنے کی حامی بھر لی تھی اور نیک شگون کے طور پر ان سے کچھ ہیرے بھی حاصل کر لیے تھے جو بے حد قیمتی تھے۔ دہاگو جادوگر کے مجسمے کا سونا اور پھر ان ناگوں نے اسے ایک بہت بڑا آکاش موتیوں کا خزانہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔ ان ناگوں سے ہیرے لے کر اور ان کے کام کا وعدہ کر کے امرو واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گیا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے امرو کو وہاں رکے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سردار امیر حمزہ بھی اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں بصرہ گئے ہوئے تھے، اس لیے امرو نے اپنے خیمے میں آ کر اپنا لباس بدلا اور پھر وہ وباش کے علاقے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ مہم چونکہ خطرناک اور جادو طلسمات کی نہیں تھی، اس لیے امرو نے اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، نہ ہی اس نے سنہری تختی اور زنبیل کے محافظ بونے سے کوئی مشورہ لیا تھا۔ استبل سے اپنا گھوڑا نکال کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ رنگ برنگے ناگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ واباش کے علاقے میں موجود سبز میدان میں جانے کے لیے اسے شمال مغرب کا سفر کرنا پڑے گا۔ صحرا روم کے وسط میں اسے چاروں طرف سے درختوں میں گھرا ہوا وہ سبز میدان ضرور مل جائے گا، کیونکہ اس میدان سے گزرے بغیر نہ کوئی مصر سے روم جا سکتا تھا اور نہ کوئی روم سے مصر۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ واباش کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اسے دور سے ہی درختوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دکھائی دے گیا تھا، شاید ان درختوں کے دوسری طرف وہ سبز میدان ہے۔ امرو نے درختوں کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان درختوں کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اچانک گھوڑے کی رفتار کم ہونے لگی۔ ارے تم اپنی رفتار کم کیوں کر رہے ہو؟ درختوں کا ذخیرہ تو ابھی کافی فاصلے پر ہے۔ امرو نے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر گھوڑے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ بدستور اپنی رفتار کم کرتا جا رہا تھا اور پھر وہ ایک جگہ رک گیا۔ امرو اس کی باگیں کھینچتا ہوا اسے بار بار ایڑ لگا رہا تھا،
مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ ہاں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے بہادر؟ تم اس طرح رک کیوں گئے ہو؟ امرو نے اسے زور زور سے ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ گھوڑا ہی نہنایا اور پھر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ کیا، تم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہو؟ رکو رکو، میں کہتا ہوں رک جاؤ، امرو نے تیز لہجے میں کہا، اور اس بار اس کی بات سن کر گھوڑا رک گیا۔ امرو نے اسے پھر آگے جانے کے لیے کہا، مگر گھوڑا ہی نہنا کر زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگا۔ کیا مطلب، تم آگے جانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ امرو نے اسے انکار میں سر ہلاتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار جواب میں بہادر نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ او مگر کیوں؟ تم آگے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیا آگے کوئی خطرہ ہے؟ امرو نے کہا تو بہادر نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب تو امرو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے سامنے دیکھا، وسیع میدان میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو آگے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا آگے کوئی سانپ ہے؟ امرو نے گھوڑے سے اتر کر اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر اس بار بہادر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ بہادر، کیا آگے کوئی سانپ ہے؟ امرو نے اس سے پھر پوچھا۔ اس بار بہادر زور سے ہی نہنایا، ساتھ ہی اس نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اس قدر زوردار اور اچانک تھا کہ امرو کے ہاتھ سے بے اختیار باگیں نکل گئیں، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، بہادر تیزی سے پلٹا اور پھر برق رفتاری سے واپس بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو؟ بہادر رکو، میری بات سنو، بہادر بہادر، اسے بھاگتا دیکھ کر امرو نے بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، مگر بہادر کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور نکل گیا اور امرو اسے دور جاتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ یہ بہادر کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس طرح یہاں اکیلا چھوڑ کر یہ کیسے جا سکتا ہے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ بہادر اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ امرو چند لمحے خالی میدان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھٹک کر مڑا اور درختوں کے ذخیرے کی طرف بڑھنے لگا جو اس سے خاصے فاصلے پر تھا۔ ہاں، اب مجھے پیدل ہی اس طرف جانا پڑے گا۔ اس بہادر کے بچے کو میں واپس جا کر پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ اس قدر نامناسب حرکت کیوں کی ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ درختوں کے ذخیرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کے قریب پہنچ کر وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ درختوں کے دوسری طرف اسے ایک بہت بڑا میدان نظر آ رہا تھا، جس کے آخری حصے میں اسے لکڑیوں کے تختوں کی بنی ہوئی ایک بڑی سی جھونپڑی دکھائی دی، جس کے کچھ فاصلے پر ایک چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر اسے ایک لمبے بالوں والا انسان کھڑا دکھائی دیا، جس کا جسم سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ سونے کے بنے انسان کو دیکھ کر امرو کی آنکھوں میں کئی گنا چمک آ گئی۔ وہ بڑے جوش بھرے انداز میں درختوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ جیسے ہی اس نے سبز میدان میں قدم رکھا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اچھلا اور پھر بری طرح سے چیختا اور الٹتا پلٹتا ہوا میں اڑتا چلا گیا، اور پھر وہ اسی طرح ہوا میں کلا بازیوں پر کلا بازیاں کھاتا ہوا میدان کے عین وسط میں جا گرا۔ کلا بازیاں کھانے اور بلندی سے اس طرح گرنے سے امرو کو اپنے جسم کی ساری ہڈیاں کڑکنے اور ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے ذہن میں یکلخت اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ چند لمحے وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر ساکت ہو گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چاروں جنات دہاگو جادوگر کے سنہری بت کے سامنے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ چاروں یک زبان ہو کر اونچی آواز میں عجیب و غریب راگ الاپ رہے تھے۔ ان کی تیز اور دل دہلا دینے والی آوازوں سے میدان دور دور تک گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگوٹا جھونپڑی میں تھا۔ جھونپڑی میں ایک لکڑی کا بڑا سا ستون تھا۔ اس ستون کے ساتھ امرو سیاہ رنگ کی موٹی موٹی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں میں موٹے موٹے کڑے ڈال کر ان سے زنجیریں باندھ دی گئی تھیں، اور زنجیروں کے دونوں سرے اس ستون کے اوپر بندھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو اس ستون کے ساتھ تقریباً جھکا ہوا تھا۔ اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مگوٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میان سے تلوار نکال کر دائیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ہوش میں آؤ امرو عیار، جلدی ہوش میں آؤ، میں اس وقت تک تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہیں خود ہوش نہیں آ جاتا، مگوٹا نے امرو کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اسے جھونپڑی کے باہر ایک تیز زناٹے دار آواز سنائی تھی، ساتھ ہی کسی گھوڑے کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ او، شاید بادل چوکالی کو لے آیا ہے، میں چوکالی سے جا کر بات کرتا ہوں، وہی مجھے بتا سکتی ہے کہ امرو کو کب اور کیسے ہوش آئے گا۔ مگوٹا نے گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے تلوار فوراً میان میں ڈالی اور مڑ کر جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلا تو اسے اپنا مخصوص بادل نامی گھوڑا دکھائی دیا، جو جھونپڑی کے خاصے فاصلے پر آ کر رک گیا تھا۔ گھوڑے پر وہی سفید بالوں والی بڑھیا چوکالی سوار تھی، جسے بادل پہلے بھی لے کر آیا تھا۔
चौकाली घोड़े से उतर रही थी। मगोटा उसे देखकर तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब क्या हुआ है मगोटा, अब क्यों बुलाया है तुमने मुझे? चौकाली ने मगोटा को देखकर कहा। चौकाली, उमरू अय्यार यहाँ आ गया है। मैंने उसे अंदर स्याह जंजीरों से बांध रखा है। वो पिछली रात से अब तक बेहोश है। किसी तरह से भी वो होश में आने का नाम नहीं ले रहा। मैं बेहद परेशान हूँ। बड़े आका का हुक्म है कि उमरू को मैं उस वक़्त हलाक करूँ जब वो होश में हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बड़े आका ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि उमरू को मैं किसी भी तरीके से होश में ना लाऊं। जब तक उसे खुद होश नहीं आ जाता मैं इंतज़ार करूँ। मगोटा ने कहा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जब बड़े आका का हुक्म है तो उमरू के होश में आने का इंतज़ार करो। चौकाली ने कहा। मुझे डर है कि इसी बेहोशी की हालत में उमरू कहीं हलाक ना हो जाए। अगर वो बेहोशी की हालत में हलाक हो गया तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ना बड़े आका जिंदा हो सकेंगे और ना ही मैं कभी यहाँ से आज़ादी हासिल कर सकूँगा। तुम ये बात बखूबी जानती हो कि मैं पिछले कई माह से इस वीरान जगह का कैदी बना हुआ हूँ। बड़े आका की मर्ज़ी के बगैर ना मैं कहीं जा सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। मगोटा ने कहा। ओह, तो तुम्हें यह डर है कि उमरू कहीं बेहोशी की हालत में ही हलाक ना हो जाए? चौकाली ने कहा। हाँ, उसकी तवील बेहोशी मेरी परेशानी का सबब बनी हुई है। मगोटा ने कहा। कैसे बेहोश किया था तुमने उसे? चौकाली ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। उसे मैंने नहीं, स्याह जिन ने बेहोश किया था। उमरू जब इस मैदान में दाखिल हुआ तो स्याह जिन ने उसे अचानक उठाकर हवा में उछाल दिया था। उमरू हवा में काफ़ी बुलंदी पर जाकर मैदान के वस्त में गिरा था। कुछ देर वो तड़पता रहा था और फिर बेहोश हो गया था। मगोटा ने कहा। क्या कहा? बुलंदी से? तुमने उमरू को बुलंदी से नीचे गिराया था? चौकाली ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। हाँ, क्यों? मगोटा ने उसे चौंकते देखकर बुखलाते हुए कहा। ओह, ये तुमने क्या कर दिया है मगोटा जादूगर? तुम्हें उमरू को इस तरह बुलंदी से गिराकर बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी? उस पर जादू कर देते, उस पर कोई जाल फेंक देते या जिन्नात से कहते कि वो उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आते। जब उमरू अपनी मर्जी से खुद ही यहाँ आ गया था तो उन जिन्नात के साथ साथ तुम्हारे पास भी ये इख्तियार था कि तुम उमरू को पकड़ने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। चौकाली ने परेशान होते हुए कहा। मैंने जिन्नात को उसे पकड़ने के लिए ही कहा था। उमरू दरख्तों के करीब ही था। वो जिन्नात या मुझे देखकर वापस भी भाग सकता था, इसलिए स्याह जिन ने उसे वापस भागने से रोकने के लिए उठाकर मैदान में फेंक दिया था। मगर तुम इस कदर परेशान क्यों हो गई हो? उमरू को होश तो आ जाएगा ना? मगोटा रुके बगैर बोलता चला गया। अब तो तुम पर और इन रंग बिरंगे जिन्नात पर किस्मत मेहरबान होगी, तभी उमरू को होश आएगा। चौकाली ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो चौकाली? मगोटा ने चौंक कर कहा। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है, उमरू की हलाकत बुलंदी से गिरने या फिर किसी जिन के हाथों होगी। यहाँ दोनों ही मामले हैं। स्याह जिन ने उसे उठाकर बुलंदी की तरफ उछाल दिया था और उमरू बुलंदी से गिरा था, जिससे उसकी हलाकत यकीनी हो गई है। कतई यकीनी, चौकाली ने कहा, और उसकी बात सुनकर मगोटा का रंग जर्द हो गया। ओ, अब क्या होगा? बड़े आका पर तो उमरू का खून इसी सूरत में डाला जा सकता है जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो और होश में हो। मगोटा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, बड़े आका पर तंदुरुस्त और होशमंद उमरू को कत्ल करके उसका खून डाला जाए, तभी वो जिंदा हो सकते हैं, वरना नहीं। उमरू का तंदुरुस्त और होश में होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके खून का बड़े आका के मुजिस्मे पर कोई असर नहीं होगा। चौकाली ने कहा। और अगर उमरू इसी हालत में हलाक हो गया तो? मगोटा ने उसी तरह खौफ और परेशानी के आलम में कहा। अगर उमरू इसी हालत में हलाक हो गया तो बड़े आका को जिंदा करने का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही रह जाएगा। ना बड़े आका जिंदा होंगे और ना तुम इस वीराने से कभी जा सकोगे, बल्कि उमरू की हलाकत के 3 दिन बाद बड़े आका का बुत खुद ही टूट जाएगा और बड़े आका की हलाकत के साथ तुम और तुम्हारे गुलाम जिन भी हलाक हो जाएंगे। चौकाली ने कहा, और उसकी बात सुनकर मगोटा का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करो चौकाली, तुम महाशैतान की पुजारन हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मेरी मदद करो। उमरू को किसी तरह हलाक होने से पहले एक बार होश में ले आओ। जैसे ही इसे होश आएगा मैं तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार इसे होश में ले आओ। मगोटा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं महाशैतान की पुजारन हूँ और अगर उमरू की सांसें चल रही हैं तो मैं इसे होश में भी ला सकती हूँ, मगर मैं ये काम एक शर्त पर करूँगी। चौकाली ने कहा। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं मान लूँगा चौकाली, तुम बस उमरू को होश में ले आओ, इसे हलाक करके
اور بڑے آقا کو زندہ کرنے کے بعد تم جو کہو گی میں کروں گا۔ مگوٹا نے جلدی جلدی سے کہا۔ سوچ لو، اگر تم اپنی بات سے مکر گئے تو؟ چوکالی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مکروں گا، کبھی نہیں مکروں گا، تم بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا۔ مگوٹا نے اسی انداز میں کہا۔ نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ چوکالی نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی؟ اس کی بات سن کر مگوٹا بری طرح سے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت چھائی اور پھر اس کا چہرہ غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم چوکالی؟ میں تم جیسی بدصورت اور بوڑھی چڑیل سے شادی کروں گا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مگوٹا نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ سوچ لو مگوٹا، امرو کی زندگی خطرے میں ہے، وہ کسی بھی لمحے ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس کے ہلاک ہونے کا مطلب ہوگا تمہاری موت۔ اگر تم اس جوانی میں مرنا چاہتے ہو تو مجھے کیا؟ میں چاہوں تو امرو کی زندگی بچا بھی سکتی ہوں اور اسے ہوش میں بھی لا سکتی ہوں۔ چوکالی نے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو چوکالی۔ تم مگوٹا نے غصے سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے امرو کی ریڑھ کی ہڈی اور کئی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس حالت میں اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تمہارا یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے۔ خود بخود امرو کا ہوش میں آنا ناممکن ہے۔ وہ اسی حالت میں ہلاک ہونے والا ہے، چوکالی نے کہا، اور اس کی بات سن کر مگوٹا کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چند لمحے غصے سے کھولتا رہا اور انگارہ برساتی آنکھوں سے چوکالی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا، جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ شادی کے علاوہ تمہاری جو بھی شرط ہوگی وہ میں پوری کروں گا چوکالی، مگر شادی، میرے لیے تم سے شادی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مگوٹا نے غصے اور پریشانی سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ یہی میری پہلی اور آخری شرط ہے مگوٹا، مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو گے تبھی میں تمہاری مدد کروں گی، ورنہ نہیں، چوکالی نے کہا، اور مگوٹا غصے سے گھبرا کر رہ گیا۔ جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو مگوٹا، امرو آخری دموں پر ہے، موت اس کے سر پر کھڑی ہے، وہ کسی بھی لمحے امرو کو اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے، اگر دیر ہو گئی تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گی، چوکالی نے کہا، اور مگوٹا گھبرائی ہوئی نظروں سے جھونپڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے چوکالی، تم اس وقت میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو، میں بے موت نہیں مرنا چاہتا، بے موت مرنے سے تو یہی بہتر ہے کہ میں تمہاری شرط مان لوں، مگوٹا نے تھکے تھکے اور بے حد افسردہ سے انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر چوکالی خوشی سے اچھل پڑی۔ او، تو کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو مگوٹا؟ چوکالی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میں زندہ رہا تو میں تم سے شادی کروں گا چوکالی، مگوٹا نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ وعدہ کرو، مہا شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم اپنے وعدے سے نہیں مکرو گے، چوکالی نے تیز لہجے میں کہا۔ میں مہا شیطان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ مگوٹا کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ کسی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ اس کا چہرہ تاریک سا ہو گیا تھا۔ بہت خوب مگوٹا جادوگر، تم نے مہا شیطان کی قسم کھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا وعدہ ضرور پورا کرو گے۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تم مہا شیطان کی قسم کھانے کی وجہ سے فوراً جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اب آؤ، میں امرو کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ صرف تندرست کروں گی بلکہ اسے ہوش میں بھی لے آؤں گی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے تم فوراً تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دینا، چوکالی نے کہا، تو مگوٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے میان سے ایک بار پھر تلوار باہر نکال لی اور پھر وہ دونوں جھونپڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ امرو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آسمان پر موجود بادلوں کے درمیان ہو۔ ہر طرف سفید سفید دھواں سا ناچتا نظر آ رہا تھا۔ امرو جہاں تھا وہ جگہ ٹھوس ضرور محسوس ہو رہی تھی مگر وہاں بھی دھواں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً سانپ کا منظر ابھر آیا۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر ایک ہرے بھرے میدان میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر ہوا میں چھال دیا ہو۔ وہ فضا میں گھومتا کلا بازیاں کھاتا میدان کے درمیان میں جا گرا تھا۔ خاصی بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے اپنے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تکلیف کا شدید احساس اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا تھا اور اس تکلیف کی شدت نے ہی اسے بے ہوشی کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا اور اب وہ اس ہرے بھرے میدان کی بجائے بادلوں میں موجود تھا۔ اس کے جسم میں درد کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا۔ او، کہیں اس قدر بلندی سے گر کر میں ہلاک تو نہیں ہو گیا؟ بادلوں کی یہ دنیا کہیں عالم ارواح کی طرف جانے کا راستہ تو نہیں؟ امرو نے اچانک چونک کر کہا۔
اس نے فوراً اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت پر چٹکی بھری۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ چٹکی بھرتے ہی اسے درد کا شدید احساس ہوا تھا۔ درد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی میں زندہ ہوں، امرو نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کے سامنے بادل کی ایک ٹکڑی سمٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ بادل تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور انسانی جسم کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں امرو کے سامنے دھوئیں کا بنا ہوا ایک بوڑھا سا انسان نمودار ہو گیا۔ اس بوڑھے کے سر کے بال لمبے لمبے تھے اور اس کی داڑھی مونچھیں بھی تھیں۔ بوڑھے کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے دھوئیں کا ہی لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو امرو بیٹا، تم واقعی ابھی زندہ ہو، دھوئیں کے بنے بزرگ نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ او، اور آپ کون ہیں نیک بزرگ؟ امرو نے ان کے لہجے کی ملائمت دیکھ کر کہا۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں بیٹا، میرا نام جبل بابا ہے، بزرگ نے کہا۔ جبل تو پہاڑ کو کہتے ہیں، اور آپ تو دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں، امرو نے حیرانی سے کہا۔ میں جبل پر ہی رہتا ہوں اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہیں مصیبت میں دیکھ کر تمہاری مدد کرنے اس حالت میں تمہارے سامنے آیا ہوں امرو بیٹا، نیک بزرگ نے کہا۔ او، تو آپ میری مدد کرنے آئے ہیں، امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، بہرحال اب میری بات غور سے سنو، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جنگل میں تمہیں جو 4 ناگ ملے تھے انہوں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ آدم زاد ہیں۔ وہ آدم زاد نہیں ہیں بلکہ وہ جنات ہیں جو ناگوں کا روپ بدل کر تمہاری تلاش میں آئے تھے۔ انہوں نے تمہیں جو داستان سنائی تھی وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ تمہیں صرف واباش کے سبز علاقے تک لانا چاہتے تھے تاکہ تم اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اس طرف جا سکو، نیک بزرگ نے کہا، اور ان کی بات سن کر امرو حیران رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نیک بابا؟ ناگ جن تھے اور مجھے واباش کے علاقے کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس میدان میں سونے کا بنا ہوا ایک بت ہے بیٹا، وہ بت ایک جادوگر کا ہی ہے، مگر اس جادوگر کو ان ناگوں نے جادو کے زور سے بت نہیں بنایا، بلکہ وہ دولت کے لالچ کی وجہ سے خود اپنے ہی جادو کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ جادو کے ذریعے اپنے لیے ساری دنیا کی دولت، خاص طور پر سونا، حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا جادو اسی پر اثر انداز ہو گیا اور وہ وہیں سونے کا بت بن گیا۔ اس جادوگر کا نام دھاگو جادوگر ہے۔ اس کے غلام مگوٹا نے جب اسے اس طرح سونے کا مجسمہ بنتے دیکھا تو وہ اسے جادو کی دنیا سے نکال کر یہاں لے آیا تھا۔ اس نے دھاگو جادوگر کو سونے کے مجسمے سے دوبارہ انسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ پھر اس نے اپنے شیطان آقا سے رابطہ کیا۔ شیطان نے اسے بتایا کہ دھاگو جادوگر نے چونکہ لالچ کیا تھا اس لیے اسے اس کے لالچ کی سزا ملی ہے۔ اب وہ دوبارہ اسی صورت میں اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے جب کوئی اس سے بھی بڑا لالچی انسان ہو اور اس انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون دھاگو جادوگر کے بت پر ڈالا جائے۔ اس لالچی انسان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس جگہ جائے جہاں دھاگو جادوگر کا سنہری بت موجود ہے۔ اس وقت تک دھاگو جادوگر کا سنہری بت اور مگوٹا کو وہیں سبز میدان میں ہی رہنا تھا۔ شیطان نے مگوٹا کے اصرار پر بتایا کہ اگر امرو عیار نامی انسان کو تلاش کیا جائے اور اسے کسی طرح عیاری کے جال میں پھنسا کر اس طرف آنے پر مجبور کیا جائے اور پھر اسے ہلاک کر کے اس کا خون دھاگو جادوگر کے سنہری بت پر ڈالا جائے تو دھاگو جادوگر دوبارہ اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ اسی لیے مگوٹا نے فوراً اپنے غلام جنوں کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا تھا اور ناگ بن کر انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی، دولت کا لالچ دیا، یہاں تک کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے اس طرف آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ مگوٹا جادوگر نے ان جنوں کو تمہیں یہاں پکڑنے کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ تم جیسے ہی سبز میدان میں داخل ہوئے، سیاہ جن نے تمہیں ہوا میں اچھال دیا۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس لیے میں تمہیں فوراً یہاں لے آیا اور اب تمہاری تمام ہڈیاں ٹھیک کر دی گئی ہیں۔ تمہیں چند لمحوں کے بعد واپس اسی میدان میں بھیج دیا جائے گا۔ وہاں جا کر تم سب سے پہلے 4 رنگوں والے جنوں کو ہلاک کرنا۔ اس کے بعد تمہارے مقابلے پر مگوٹا آئے گا، تمہیں اس کی تلوار چھین کر اسی تلوار سے اسے ہلاک کرنا ہے۔ اس کے بعد تم مگوٹا جادوگر کی تلوار سے دھاگو جادوگر کا سونے کا بنا ہوا بت توڑ دو گے۔ دھاگو جادوگر بے حد شیطان صفت، بے رحم اور انتہائی ظالم جادوگر تھا، اس لیے اسے سونے کا بت بنا دیا گیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا تو وہ نیک لوگوں کا جینا مشکل کر دے گا اور اس کی ہلاکت تمہارے ہاتھوں ہی ہوگی۔ نیک بزرگ کہتے چلے گئے، او
آپ نے تو مجھے بہت بڑی مصیبتوں سے بچا لیا ہے نیک بابا، میری ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اگر آپ میری ہڈیاں ٹھیک نہ کرتے تو میرا کیا حشر ہوتا؟ امرو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، تم نے اپنی کراماتی چیزوں سے اس بار کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، اسی لیے مجھے تمہاری مدد کے لیے آنا پڑا۔ بہرحال اب تم خود کو مگوٹا جادوگر کی جھونپڑی میں قید پاؤ گے، تمہارے ہاتھ سیاہ زنجیروں سے بندھے ہوں گے۔ جھونپڑی میں مگوٹا جادوگر ایک شیطانی پجارن چوکالی کو لے کر اندر آئے گا، جیسے ہی وہ اندر آئے تو تم دونوں ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دینا، سیاہ زنجیروں کے سرے ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مگوٹا جادوگر اور چوکالی کچھ کریں، تم دونوں زنجیریں گھما کر چوکالی کو مار دینا۔ زنجیریں لگتے ہی چوکالی فوراً جل کر فنا ہو جائے گی۔ چوکالی کو اس طرح فنا ہوتے دیکھ کر مگوٹا گھبرا کر وہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تم اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور فوراً جھونپڑی سے باہر آ جانا، تمہیں دیکھ کر چاروں جن فوراً تمہارے سامنے آ جائیں گے، نیک بابا نے کہا، اور پھر وہ امرو کو مزید بتانے لگے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ امرو بڑے غور سے ان کی ہدایات سنتا جا رہا تھا اور ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے نیک بابا، میں نے آپ کی ساری باتیں ذہن نشین کر لی ہیں، میں آپ کی ہدایات پر ہی عمل کروں گا۔ امرو نے نیک بابا کے خاموش ہونے پر کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تک تمہیں میری آواز سنائی نہ دے آنکھیں نہ کھولنا، نیک بابا نے کہا، اور امرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو، ہوا کے تیز تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے اور وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اسے اپنا ذہن خالی ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنی آنکھیں کھول دو امرو بیٹا، نیک بابا کی آواز سنائی دی، اور امرو نے آنکھیں کھولیں تو اس نے واقعی خود کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کڑے تھے جن سے سیاہ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، زنجیروں کے سرے پیچھے ستون کے ساتھ الگ الگ بندے نظر آ رہے تھے۔ خود کو اس جگہ اور سیاہ زنجیروں میں جکڑا پا کر امرو ساری بات سمجھ گیا، اسے نیک بابا سے کی ہوئی ہر بات یاد تھی۔ اسی لمحے اس نے جھونپڑی کے باہر قدموں کی آوازیں سنی، اس نے چونک کر دیکھا تو اسے ایک لمبے بالوں والا نوجوان جس نے سر پر سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک بدشکل اور خوفناک بڑھیا تھی جس کا جسم سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امرو نے فوراً آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا، جیسے وہ ان دونوں پر یہی ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، مگر وہ کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو چوکالی، یہ ابھی تک بے ہوش ہے، نوجوان جو مگوٹا جادوگر تھا نے بدشکل بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں امرو کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگوٹا کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھبراؤ نہیں مگوٹا، میں اسے ابھی ہوش میں لے آتی ہوں، بڑھیا نے کہا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا خنجر آ گیا۔ وہ اس خنجر سے امرو کو زخمی کرنا چاہتی تھی۔ اس جادوئی خنجر کے لگنے سے امرو اگر بے ہوش ہوتا تو واقعی اسے ہوش آ جانا تھا، لیکن وہ تو پہلے سے ہی ہوش میں تھا۔ جیسے ہی چوکالی نے آنکھیں بند کی، امرو نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ زور سے جھٹکے، کڑک کڑک کی آواز کے ساتھ ستون سے بندھی زنجیروں کی کڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر مگوٹا بوکھلا کر اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، اور چوکالی نے بھی آنکھیں کھول دیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے، امرو نے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی زنجیریں گھماتے ہوئے پوری قوت سے سامنے کھڑی چوکالی کو مار دی۔ لمبی زنجیریں چوکالی کے جسم کے گرد لپٹتی چلی گئیں۔ چوکالی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ دوسرے لمحے اس کا جسم راکھ بن کر نیچے گرتا چلا گیا۔ امرو کو ہوش میں آتے، زنجیریں توڑتے اور چوکالی پر حملہ کرتے دیکھ کر مگوٹا دم بخود رہ گیا تھا۔ تم نے چوکالی کو فنا کر دیا؟ او یہ کیا ہو گیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ اس نے تلوار اٹھائی، مگر پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر امرو کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، اسے ایک طرف چبوترے پر موجود دھاگو جادوگر کے سنہری بت کے ارد گرد لمبے تڑنگے اور طاقتور جن دکھائی دیے۔ ان جنوں کی شکل و صورت ایک جیسی تھی، مگر ان کے رنگ ناگوں کی طرح الگ الگ تھے جو امرو کو جنگل میں ملے تھے۔ ہاں تو یہ ہیں وہ ناگ جن جنہوں نے مجھے دھوکے سے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، امرو گڑرایا۔ اسی لمحے چاروں جنات چونک کر امرو کی طرف دیکھنے لگے۔ پکڑ لو اسے، جانے نہ پائے، سیاہ جن نے اچانک گرج کر کہا۔ اس کی بات سن کر سرخ سبز اور نیلا جن تیزی سے امرو کی طرف لپکے۔ آؤ آؤ، تم شیطانوں نے مجھے یعنی امرو کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، آؤ میں تم سب کو مزہ چکھاتا ہوں۔ امرو نے دونوں ہاتھوں سے بندھی زنجیروں کو پکڑ کر زور زور سے گھماتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔
تینوں جن تیزی سے امرو کے قریب آ گئے۔ ان جنوں نے امرو کی طرف بڑھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ مارے تو ان کے ہاتھوں میں کلہاڑا، تلوار اور گرز آ گیا۔ کلہاڑا سرخ جن کے پاس تھا، تلوار سبز جن کے ہاتھ میں اور گرز نیلے جن کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہی امرو پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ امرو نے فوراً چھلانگ لگا کر خود کو زمین پر گراتے ہوئے لوٹ لگائی اور تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ گرز، تلوار اور کلہاڑا ٹھیک اس جگہ زمین پر پڑے جہاں ایک لمحہ قبل امرو موجود تھا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر تینوں جن غصے سے پلٹے اور دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر امرو کی طرف بڑھے، جو لوٹ لگا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جنوں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر امرو پر حملہ کرنا چاہا، مگر امرو فوراً دوسری طرف ہٹ گیا۔ دوسری طرف آتے ہی امرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زنجیر گھما کر سبز جن کے پیر پر مار دی۔ زنجیر سبز جن کے پیر پر لگی تو سبز جن حلق کے بل چیختا ہوا اور ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس طرح چیختے دیکھ کر سرخ اور نیلے جن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امرو نے دوسری زنجیر گھماتے ہوئے نیلے جن کی کمر پر مار دی۔ زنجیر نیلے جن کے گرد لپٹی اور نیلے جن کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ اچانک اچھل کر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو نے زنجیر گھما کر سرخ جن کو مارنے کی کوشش کی، مگر سرخ جن نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا۔ زنجیر اس کے سر کے قریب سے گزر کر ہوا میں گھوم گئی تھی۔ ادھر نیلا جن چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی آواز اور زیادہ تیز ہو گئی۔ سبز جن بھی ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا گر گیا تھا اور گرتے ہی اسے بھی آگ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سرخ جن اور سنہری بت کے قریب کھڑے سیاہ جن کا چہرہ غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ سرخ جن کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس نے کلہاڑے کا دستہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے دائیں بائیں گھماتے ہوئے تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر امرو نے بھی دونوں زنجیریں گھمانی شروع کر دیں۔ سرخ جن اچھل اچھل کر کلہاڑے سے امرو پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر امرو کی گھومتی ہوئی سیاہ زنجیروں کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ امرو زنجیریں گھماتا ہوا خود کو اس کے کلہاڑے سے بچانے کے لیے ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ سرخ جن کو ناکام ہوتے دیکھ کر سیاہ جن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اچانک ہوا میں چھلانگ لگائی اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اوپر جاتے ہی اس نے اپنا جسم گھما کر غوطہ لگایا اور بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر سرخ جن تیزی سے امرو پر کلہاڑے برسا رہا تھا، ادھر سیاہ جن برق رفتاری سے ہاتھ پھیلائے اوپر سے امرو کی طرف آ رہا تھا۔ امرو کے لیے ایک ساتھ ان دونوں پر نظریں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سیاہ جن ہاتھ پھیلائے، سر کے بل اس کے قریب پہنچا۔ امرو نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹی کلا بازی کھائی اور زمین پر قدم لگتے ہی دائیں طرف چھلانگ لگا کر گرا اور تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ سیاہ جن جو بجلی کی سی تیزی سے نیچے آ رہا تھا، امرو کے وہاں سے ہٹنے پر خود کو کسی طرح سے روک نہ سکا تھا۔ وہ زوردار دھماکے سے زمین سے آ ٹکرایا۔ اسی لمحے سرخ جن کا گھومتا ہوا کلہاڑا سیاہ جن کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی کلہاڑا سیاہ جن سے ٹکرایا، اس کے یکلخت دو ٹکڑے ہو گئے۔ اپنے ہی کلہاڑے سے سیاہ جن کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سرخ جن کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ جیسے اپنی جگہ پر ساکت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر کروٹیں بدلتے ہوئے امرو نے اپنا جسم گھمایا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنجیر والا ہاتھ گھمایا۔ دوسرے لمحے اس کی زنجیر گھومتی ہوئی سرخ جن کی پنڈلی پر پڑی۔ سرخ جن کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ بھی الٹ کر گرتا چلا گیا۔ گرتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بن گیا۔ سیاہ جن کے دونوں ٹکڑے چند لمحے تڑپتے رہے، پھر ساکت ہو گئے۔ نیک بابا نے امرو کو یہی ہدایات دی تھیں کہ وہ سرخ نیلے اور سبز جن کو زنجیریں مار کر ہی ہلاک کرے گا۔ البتہ سیاہ جن اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا تھا جب اسے اپنے ہی کسی ساتھی کا ہتھیار لگ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ امرو نے سبز اور نیلے جن کو تو زنجیریں مار کر فوراً ہلاک کر دیا تھا، اور سرخ جن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اپنا دفاع کر رہا تھا تاکہ سیاہ جن غصے سے ان کے درمیان آ جائے، اور پھر ویسا ہی ہوا تھا۔ سیاہ جن اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور اندھا دھند ہوا میں بلند ہو کر ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ سبز اور نیلا جن جل کر راکھ بن چکے تھے۔ ساکت ہونے کے بعد سیاہ جن کے جسم کے دونوں حصوں میں بھی آگ لگ گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ جن بھی راکھ میں بدل گیا۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ان جنات کی راکھ اڑتی چلی گئی۔ نیک بابا نے امرو کو بتایا تھا کہ مگوٹا جادوگر نے اسے جن سیاہ زنجیروں سے باندھا تھا وہ شیطانی محبت سے لائی گئی تھیں، جن کا زخم کسی بھی شیطان جن، جادوگر اور شیطانی ذریت کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا تھا۔ چاروں جنوں کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نفرت بھری نظروں سے سنہری جادوگر کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے ایک تیز اور انتہائی بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی، اور وہ آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔
چیخ کی آواز کے ساتھ امرو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے تیز قدموں کی آواز بھی سنی تھی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹا تو اسے سیاہ رنگ کا ایک طاقتور گھوڑا دکھائی دیا جس پر مگوٹا سوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑا برق رفتاری سے بھاگتا اور چھلانگیں مارتا ہوا امرو کی جانب بڑھا تھا، اور مگوٹا نے دائیں ہاتھ میں تلوار یوں پکڑ رکھی تھی کہ جیسے ہی گھوڑا امرو کے نزدیک پہنچے گا وہ ایک ہی جھٹکے سے امرو کا سر اس کے تن سے الگ کر دے گا۔ گھوڑا زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے اپنی طرف آتا بڑھتے دیکھ کر امرو بوکھلا کر پلٹا اور بھاگنے ہی لگا تھا کہ مگوٹا نے گھوڑے کو ہوا میں بلند کیا اور گھوڑا جیسے ہوا میں اڑتا ہوا عین امرو کے سر پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے مگوٹا نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پوری قوت سے امرو کی گردن پر ماری۔ اس کی تلوار حرکت میں آئی ہی تھی کہ امرو یکلخت نیچے جھک گیا۔ امرو کے اچانک نیچے جھکنے سے مگوٹا کی تلوار ہوا میں زرناٹے دار آواز نکالتی ہوئی امرو کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور ہوا میں اچھلا ہوا گھوڑا بھی عین امرو کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ گھوڑے کو آگے جاتا دیکھ کر امرو تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ ادھر اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر مگوٹا کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے آگے لے جا کر گھوڑا روکا اور پھر اسے موڑ کر ایک بار پھر آندھی اور طوفان کی طرح امرو کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر مگوٹا نے باگوں کو زوردار جھٹکا دیا تو گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھ کر امرو کی طرف بڑھیں۔ امرو نے جھکائے دینے والے انداز میں اپنا جسم تیزی سے موڑا اور پیروں پر گھومتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ گھوڑا ایک بار پھر اس کے قریب سے نکلتا چلا گیا۔ امرو نے چونکہ بائیں طرف گھوم کر اپنی جان بچائی تھی، اس لیے مگوٹا امرو پر تلوار کا وار نہیں کر سکا تھا۔ آگے لے جا کر اس نے پھر گھوڑا روکا اور ایک مرتبہ پھر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار جیسے ہی گھوڑا امرو کے قریب آیا، امرو نے دائیں طرف چھلانگ لگاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کسی پھرکی کی طرح گھوم گیا۔ اس کے تیزی سے گھومنے سے زنجیریں بھی گھوم گئی تھیں، اور پھر گھوڑا آگے نکلنے ہی لگا تھا کہ دونوں زنجیریں مگوٹا کی عین کمر پر پڑیں۔ مگوٹا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر گھوڑے سے گرتا چلا گیا۔ وہ گھوم کر اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی تھی۔ ادھر امرو مگوٹا کو زنجیریں مار کر سیدھا ہوا، اور پھر اس نے مگوٹا کی گری ہوئی تلوار دیکھی تو اس نے فوراً اس تلوار کی طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ مگوٹا نے جو اپنی تلوار امرو کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ بوکھلا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تلوار؟ تم نے میری تلوار کیوں لی ہے؟ مگوٹا نے امرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں مگوٹا، اس تلوار میں تمہاری جان ہے۔ اس تلوار کے ایک ہی وار سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے یہ بات نیک بابا نے ہی بتائی تھی۔ او، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس تلوار سے ہلاک ہو سکتا ہوں؟ تم؟ مگوٹا نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں مگوٹا کہ اس تلوار کی وجہ سے ہی تم جادوئی طاقتوں کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اب یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تم نہ مجھ پر اب کوئی جادوئی وار کر سکتے ہو اور نہ ہی جادو کے ذریعے یہاں سے غائب ہو سکتے ہو۔ امرو نے تلوار کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ او تم یہ تلوار مجھے واپس دے دو، میں تمہیں اس تلوار کے بدلے میں بہت بڑا خزانہ انعام میں دوں گا۔ امرو عیار، میں تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے زندہ سلامت واپس بھی جانے دوں گا اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا۔ مگوٹا نے کہا۔ مجھے اب کسی خزانے کا کوئی لالچ نہیں ہے مگوٹا، اپنے خزانے تم اپنے پاس رکھو۔ تم شیطان کے پیروکار ہو اور میں شیطانوں اور اس کے چیلوں کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اب تم میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں امرو عیار، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ مگوٹا نے امرو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو کیا تم مجھ پر رحم کرتے؟ امرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا، تم مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ مگوٹا نے فوراً کہا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا، میں شیطان کے پیروکاروں کو نہیں چھوڑتا، امرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر مگوٹا نے گھبرا کر پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر امرو اب بھلا اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بجلی کسی تیزی سے تلوار گھمائی۔ دوسرے لمحے مگوٹا کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ مگوٹا کا بے سر کا دھڑ اچھل کر گرا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فواروں کی طرح ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر امرو آگے بڑھا اور مگوٹا کی تلوار اس کے خون سے بھگونے لگا۔ تلوار کا پھل جب سرخ ہو گیا تو امرو نے تلوار ہٹا لی۔ مگوٹا چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو نے کہا، اور خون آلو تلوار لے کر دہاگو جادوگر کے بت کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو چوکالی کے ساتھ ساتھ چاروں جنوں کو ہلاک کر چکا تھا، اور اب اس نے دہاگو جادوگر کے غلام مگوٹا کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اس لیے اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے آگے جا کر چبوترے پر چڑھتے ہوئے
غور سے دہاگو جادوگر کے سونے کے بنے ہوئے مجسمے کی طرف دیکھا جو بدستور سر اٹھائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی امرو نے پوری قوت سے تلوار گھما کر دہاگو جادوگر کی گردن پر مار دی۔ زوردار کڑاکا ہوا اور دہاگو جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ جیسے ہی دہاگو جادوگر کا سر کٹا، اس کا سونے کا بنا ہوا جسم انسانی روپ اختیار کرتا چلا گیا اور پھر اس کی گردن اور کٹے ہوئے جسم کے دوسرے حصوں سے خون نکلنے لگا۔ دہاگو جادوگر کے جسم کے کٹے ہوئے حصے بری طرح سے پھڑک رہے تھے۔ چند لمحوں تک اس کے جسم کے حصے اسی طرح پھڑکتے رہے، پھر ساکت ہو گئے اور پھر اچانک اس کے جسم کے کٹے ہوئے حصوں کو آگ لگ گئی۔ ساتھ ہی مگوٹا کے جسم اور اس کے کٹے ہوئے سر میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ مگوٹا اور دہاگو جادوگر کو ہلاک کر کے امرو نے تلوار پھینک دی جو زمین پر گرتے ہی یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ سیاہ گھوڑا بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب میدان صاف تھا۔ امرو کے ہاتھوں پر بندھی سیاہ زنجیریں بھی خود بخود غائب ہو گئی تھیں۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں اس سبز میدان سے نکلتا چلا گیا۔ میدان کے باہر اس کا گھوڑا موجود تھا۔ نیک بابا نے امرو کو بتایا تھا کہ اس کا گھوڑا ان خطروں سے آگاہ تھا، اس لیے وہ اس میدان کی طرف جانے سے انکار کر رہا تھا۔ اگر امرو گھوڑے سے نہ اترتا تو وہ اسے واپس لے جاتا، مگر امرو کو اترتے دیکھ کر وہ خود بھاگ گیا تھا۔ اور نیک بابا نے امرو سے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ دہاگو جادوگر کو ہلاک کر کے واپس اس طرف آئے گا تو اس کا گھوڑا وہاں موجود ہوگا۔ امرو نے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگائی اور واپس ہو لیا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔